خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، ایسے بادشاہ نہ تھے جو جھوٹا وعدہ کرے۔ آپ نمود و نمائش کرنے والے نہ تھے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے تھے۔ اے مسلمان، اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حاکم ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، فضولیات میں مبتلا ہے۔ جو دولت مند ہیں وہ کروڑوں روپے فضولیات میں اور گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، سادگی پیدا کریں، اور یہ رقم جو ہم فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ رقم غریبوں کے لیے خرچ کریں۔ وہ رقم سے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے کام کریں۔ قحط کے زمانے میں آپ بڑی محنت و مشقت کرتے۔ آپ قحط کے زمانے میں اتنا وسیع دسترخوان لگاتے کہ 10,000 افراد کھانا کھاتے، اور گھروں میں 40,000 افراد کے لیے کھانا بھیجتے، خود ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، خیموں میں جا کر پکانے میں لوگوں کی مدد کرتے، اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر رکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ خادم کہتے کہ ہمیں اٹھانے دیں، آپ فرماتے تم دوسری بوریاں اٹھاؤ، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ مریض کی عیادت کرتے، غسل میں، کفن میں، دفن میں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ جہاں آپ کو اطلاع ملتی فلاں مسلمان بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ کے پاس ایک قاصد آیا، پھر اس نے کہا اب میں کب آؤں؟ آپ نے فرمایا دن رات میں جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ رات کے وقت آ جاؤ، دن کے وقت آ جاؤ، جب بھی تمہارا دل چاہے، ضرورت ہو، تم آ سکتے ہو۔ رات دن آپ مسلمانوں کی خدمت میں اور حکومت کے معاملات میں مصروف رہتے۔ جب گورنر کا تعین کرتے، آپ یہ شرائط طے فرماتے، یہ شرائط پر اس سے عہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، یعنی اعلیٰ سواری استعمال نہیں کرے گا، اعلیٰ درجے کا وہ کھانا نہ کھائے گا، باریک لباس یعنی عمدہ لباس نہیں پہنے گا، ضرورت مندوں اور حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا، اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھے گا، دربان نہیں رکھے گا، جو آنا چاہے وہ آ سکے اور اپنی مشکلات گورنر کے سامنے پیش کر سکے۔ ایک گورنر نے باریک لباس پہنا، دربان رکھا، آپ نے حکم دیا جہاں ہو گرفتار کرو، اور بکریوں کا آپ نے اسے چرواہا بنا دیا اور کمبل کا کرتا پہنا دیا۔ آپ نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ جو بھی حکومت کے عہدے پر آئے گا پہلے اپنے وہ مال اور اثاثے کی فہرست لکھ کر دے گا، وہ حکومت کے دفتر میں جمع ہوگی، پھر ہر سال اس کے مال کو چیک کیا جائے گا، اگر مال میں اضافہ ہوا تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ مال اس کے پاس کیسے آیا۔ آپ کے دور حکومت میں جو بھی سرکاری ملازمین ہوتے، عہدیدار ہوتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے اختیارات پڑھ کر سناتے تاکہ وہ اختیارات سے حد سے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے جو سرکاری عہدیدار آپ مقرر فرماتے بڑی احتیاط سے فرماتے، پھر آپ نے پوری مملکت اسلامیہ میں جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت تھی، آپ نے جگہ جگہ اپنے نمائندے مقرر کیے تھے، پرچہ نویس مقرر کیے تھے، وہ حالات کو آپ کے پاس لکھ کر بھیجتے، آپ تحقیقات کرتے، اور اگر کوئی بھی سرکاری عہدیدار غلطی کرتا تو فوراً سزا دیتے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی کو کوڑا مارا تو آپ نے سب کے سامنے سزا دی۔ اسی طرح ایک گورنر نے تھپڑ مار دیا کسی کو تو آپ نے ایک غریب شخص تھا جس کو تھپڑ مارا گیا، گورنر کو بلایا، اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا تم بھی تھپڑ مار کے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ تھپڑ گورنر کو مارے گا تو حکومت کا رعب جاتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا رعب جائے تو جائے، انصاف ضرور قائم ہوگا، اور انصاف کی برکت سے اللہ رعب عطا فرمائے گا۔ ایک مقدمے میں حضرت زید بن ثابت قاضی تھے اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا، انہوں نے آپ کو طلب کیا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے، آپ سے تحقیقات ہوئیں، آپ نے اس تحقیقات میں تعاون کیا۔ یعنی ایک نظام تھا کہ جتنا بھی بڑا گورنر ہو یا امیر المومنین ہو، اسلامی نظام حکومت کا انداز ہے کہ اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور مقدمے میں قاضی عدالت میں طلب کر سکتا ہے۔ راتوں کو آپ گشت کرتے، ایک دن آپ نے گشت کے دوران دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر سے جواب دیا گیا یہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔
کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اسے وظیفہ نہیں دیا جائے گا، اور جو دودھ چھوڑ دے گا اسے وظیفہ دیں گے، تو میں اس کا دودھ چھوڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ وظیفہ ملے۔ آپ نے یہ بات سن کر دوسرے دن اعلان کر دیا، صبح اعلان کر دیا کہ جیسے ہی گھر میں بچے کی ولادت ہوگی، ولادت سے اس کے لیے وظیفہ متعین کیا جائے گا۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو ویران جگہ پر ایک خیمہ نصب تھا۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں سفر میں ہوں، میری زوجہ بیمار ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آئے، ساری ضرورت کا سامان لے کر آئے، خدمت ہوئی۔ وہ خیمے والے یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی عام سے لوگ ہیں جو خدمت کے لیے آئے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ باہر تشریف لائیں اور حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب راتوں کو آپ دورہ فرماتے تو آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ بچے کھانے کے لیے بے چین ہیں، آپ کھانا کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ میں کھانا کیسے دوں، ہنڈیا میں تو صرف پانی ہے، میں پانی کو ابال رکھی ہوں تاکہ بچے رو رو کر سو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ فوراً گئے اور اس گھر کے لیے راشن لے کر آئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی نظام قائم کیا، نمائندے بھی مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا لو مات الکلب علی شاۃ الفرات جوعا لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ۔ اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوک سے مر جائے، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایک دن رات کو آپ دورہ فرما رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ اس لڑکی نے کہا اماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ اس لڑکی نے کہا اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس گھر کے بارے میں صبح معلومات مجھے دو۔ انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا اس گھر میں ایک ماں رہتی ہے، ایک بیٹی رہتی ہے، دودھ پہ ان کا گزارا ہے، جانور کم ہیں، دودھ کم ہوتا ہے، نفع بہت کم ہے، اس لیے ماں چاہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے، لیکن بیٹی اللہ کا خوف اتنا رکھتی ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اس بچی کا، کیونکہ غریب گھرانے کی بچی تھی، آپ نے اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کیا، اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت عاصم کے جو نواسے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو عمر ثانی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ غریبوں کی ہمدردی کرنا، اور دوسری یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کی جو انتہائی غریب تھی لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ رشتہ طے کرتے وقت تقوی کو اور پرہیزگاری کو فوقیت دیں۔ آپ بھرے مجمع میں فرماتے کہ میں مفقول الحال تھا، پیٹھ پر مشکی سے اٹھاتا، لوگوں کو پانی پلاتا، کچھ کھجوریں مجھے مل جاتی، میرے والد مجھے ڈانٹتے مارتے بھی، چونکہ چند اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، لیکن آج اسلام کی برکت سے اتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو ٹوک دیا تو آپ نے اس کا برا نہ منایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نقائص، میرے عیب بتانے والا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی وہ کردار ہے جس کو اگر آج ہر مسلمان اپنا لے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ خوف خدا کا یہ عالم کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر لکیریں پڑ گئیں آنسوؤں سے۔ ایک موقع پر حضرت انس نے دیکھا کہ تنہائی میں حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر، یاد رکھ اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کبھی روتے روتے تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی کہتے کاش میں دمبا ہوتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا اور وہ گوشت کچھ کھا لیا جاتا، کچھ تقسیم کر لیا جاتا، کچھ سکھا لیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی۔ جب کردار اتنا اعلیٰ ہو، اللہ کیسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ وہاں یہ رسم تھی مصر کی کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں پھینکتے تو پانی کو جوش آتا۔
آپ نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور دریائے نیل کو خط لکھا، من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل اہل مصر، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد فإن كنت انما تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، اور اگر اللہ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ ایسے ہی یہ رقعہ، یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اسے جوش آیا اور ایسا جاری ہوا کہ پھر خشک نہیں ہوا۔ زمین ہلنے لگی تو آپ نے کوڑا مارا اور فرمایا، اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، ما ھذا ما اسرا ما احدثتم، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون سے اعمال میں کوتاہی ہوئی؟ زمین کیوں ہلی؟ لئن اعادت لا اساکنکم فیہا، اگر پھر یہ معاملہ ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ یعنی اہل مدینہ جو نیک و صالح صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلے کی صورت میں ذہن یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس دور میں کوئی مستحب چھوٹا ہوگا، شاید سنت غیر موقدہ چھوٹ گئی ہو، تو آپ نے اہل مدینہ کو ابھارا اور آپ نے فرمایا، یہ زلزلہ کیوں آیا؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ اگر آئندہ آیا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات تھیں کہ مدائن کی فتح میں صحابہ کرام نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار موجودہ دور کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے حکمراں نصیب فرمائے۔ ہماری اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے سکون کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اصل سکون تو غریبوں کی مدد کر کے ہے۔ اصل سکون تو بے سہاروں کا سہارا بننے میں ہے۔ اصل سکون تو شریعت کی پابندی میں اور سادگی میں ہے۔ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔